نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یقیناً اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ جس کے پاس دولت ہے، رب نے دولت سے نوازا، وہ اس مہینے میں خوب دولت بانٹتا ہے۔ جسے رب نے علم دیا وہ اس مہینے میں خوب علم بانٹتا ہے۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا، اس کی سخاوت کر رہا ہے، کسی کو علم سے نوازا، وہ علم کی سخاوت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں نہیں ہیں تو اللہ نے اس کو وقت دیا ہے، وہ وقت اللہ کی راہ میں بانٹ سکتا ہے، اللہ کی راہ میں، عبادت میں، ریاضت میں۔ چھوٹی سی سوچ کے ساتھ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مضبوط فرمان کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یقیناً مجھے احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے، خاص طور پہ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ محبوب کائنات نے فرمایا، نظر اللہ، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھنا، من سمع مقالتی، جس نے میرے فرمان کو سنا، وحافظہا، اسے اچھی طرح یاد کر لیا، وبلغہا، اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ میں اور آپ سب اللہ کے محبوب کی دعا میں شریک ہو سکتے ہیں اگر گفتگو کو توجہ سے سنیں، اسے یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرات گرامی، اللہ کا فرمان ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے گھر سے یہاں تک آ گیا تو آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں گھر میں بیٹھا رہتا تو نہ میں سنا پاتا نہ آپ سن پاتے۔ میں آ گیا تھا، آپ مسجد نہ آتے تو آپ گفتگو نہ سنتے۔ اللہ کا فرمان ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مگر بہت کچھ ایسا ہے جو رب نے اپنی مرضی سے بن مانگے دیا ہے۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئیے گا، اپنی شکل دیکھیے گا، پھر اس کے حسن کے نمبر لگائیے گا۔ خوبصورت آنکھ ہے، خوبصورت نوز ہے، خوبصورت رخسار ہے، خوبصورت چہرہ ہے، قد کاٹ ہے، یہ سب کچھ رب نے دیا اور اپنی مرضی سے دے دیا، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اگر جس گھر میں رب نے پیدا کر دیا آپ کو مان ہے، کچھ لوگ اپنی برادری کو فخر سے آگے لکھواتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، اور جب تک نام کے آگے وہ برادری نہیں لکھی جاتی وہ لوگ اپنا تعارف ادھورا سمجھتے ہیں۔ مگر کبھی غور کرنا، یہ جس برادری میں مجھے اور آپ کو رب نے پیدا کر دیا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تھا؟ پیدا کر دیا اس نے۔ بہن بھائیوں کو کبھی غور کیجئے گا، وہ میری اور آپ کی مرضی سے نہیں، رب نے اپنی مرضی سے رشتے بنا دیے، یہ تمہارے بہن بھائی ہیں، زندگی بھر کی رفاقتیں، رشتہ داریاں تمہاری یہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، رب نے بہت کچھ اپنی مرضی کا دے کے ایک چیز میری اور آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے، لمن شاء، اس کی مرضی ہے، جس کا جی چاہتا ہے یتقدم اور یتاخر۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنم کی بپھرتی آگ دیکھ کے آگے بڑھ جاؤ یا پیچھے ہٹ جاؤ، جنت کا حسن دیکھ کے آگے بڑھ جاؤ یا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مرضی میرے اور آپ پہ ہے۔ اور حضرات گرامی، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ یہ
یہ بڑا گہرا راز ہے. جس کے عمل نے اسے پیچھے دھکیل دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. چیما، چٹھا، شیخ، جتنی برادریوں پہ ہم مان کرتے ہیں اپنی، یہ کوئی بھی برادری ہمیں آگے نہیں کر سکتی اگر عمل نے پیچھے کر دیا. نہ یقین آئے نا، تاریخ پڑھنا، حدیث پڑھنا. ایک ایسا شخص ہے جس کے مقابلے میں میرا اور آپ کا نسب خاندان کچھ بھی نہیں ہے، اس کا نام ہے ابو لہب. قریشی، ہاشمی، سردار، میرے نبی کا سقا چچا، محبوب کا ہم دیوار. حسن کی انتہا دیکھیں کہ نام عبد العزیٰ ہے اور لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو لہب. لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، لال ٹماٹر کو. لال رنگ، خوبصورت جسم، مالدار. مال کی تعریف میرے رب نے خود فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. رب نے اس کے مال کا تذکرہ کیا مگر اس کا مال اسے نہ بچا پایا، اس کا حسن اسے نہ آگے کر سکا، اس کا نسب بھی اسے آگے نہ کر سکا. میرے محبوب کی رفاقت، میرے نبی کا قرب، میرے نبی کی رشتہ داری، میرے نبی کا چچا ہونا، بنو ہاشم میں سے ہونا، قریشی ہونا، سردار ہونا، کعبے کے طواف کرنا، کعبے کی خادمیت کرنا، یہ ساری چیزیں اسے آگے نہ کر سکی کیونکہ وہ عمل میں پیچھے رہ گیا اور اس طرح بری طرح مارا گیا. آج بچہ بچہ صورت یاد کر کے اس کو تذلیل اور مذمت اس پہ کرتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، مارا گیا، ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے. لیکن کبھی غور کریں، ایک اور بھی ہے جس کا نام سیدنا بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کالا سیاہ رنگ، توتلی زبان، موٹے ہونٹ، ابری ہوئی ماتھا، کنگریالی بال، حبشہ سے آیا، سیاہ رنگ والا، غلامی کا پھندا گلے میں، نہ مکے میں کوئی رشتہ داری، نہ اونچا نسب، لیکن عمل نے آگے کر دیا. وہ سردار تھا، بنو ہاشم میں سے تھا، مان تھا، فخر تھا، تکبر تھا، انا تھی، میں تھی، میں. آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کے بھی سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں. یاد رکھیے رب نے جسے جہاں عزت دی ہے آپ اس کو عزت دار سمجھیں گے تو آپ عزت دار ہیں. اگر ہر جگہ میں یہ چاہوں نا ہر جگہ میری عزت ہو، تو رب نے عزت کو تقسیم کیا ہوا ہے. کہیں شوہر کی عزت کو نمایاں رکھا، کہیں جو ہے باپ کی عزت کو نمایاں رکھا، کہیں مسجد کے امام کی عزت کو نمایاں رکھا، کہیں مسجد کے مؤذن کو نمایاں رکھا، کہیں مسجد کے انتظامیہ اور صدر کو نمایاں رکھا. جہاں رب نے جس کو جو عزت دی ہے، عزت دار ہمیشہ اسے عزت دیتا ہے اور گرا ہوا انسان ہمیشہ ہر جگہ اسے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میرے رب نے نسب میں کتنا کمزور ترین پیدا کیا حضرت بلال کو، حبشی، سیاہ فام، حسن و رنگت میں کچھ بھی نہیں دیا بظاہر، کیونکہ دنیا ہمیشہ یاد رکھنا انہی دو چیزوں کے نمبر لگاتی ہے، خاص طور پہ دور جدید میں. اب تو سکا بھائی سکے بھائی سے رشتہ داری نہیں کرتا اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے. اب تو سکا بھائی سکے بھائی سے رشتہ داری نہیں کرتا اگر اس کے بیٹے یا بیٹی میں حسن نہیں ہے. آج ہر انسان یا حسن کا پجاری ہے یا دولت کا پجاری ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، سکا بھائی بھائی کو جواب دے دیتا یار میری تھی نہیں مانتی، میرا منڈا نہیں مانتا، میں کی کرا یار. غیروں سے رشتہ داریاں کرتے ہیں. مگر محبوب کا فرمان سنیں، لا ينظر اللہ الی صورکم واموالکم. رب نہ تمہاری شکل پہ غور کرتا ہے نہ تمہارے مال پہ. دنیا میں یہی دو چیزیں متاثر کرتی ہیں. رشتہ داری کرنے آتے ہیں لوگ، ہمارا نام بھی نہیں جانتے، ہماری برادری بھی نہیں جانتے. سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کی لوکیشن دیکھتے ہیں، اچھا کاروڈا ٹھیک ہے، اچھی جگہ پہ ہے. گھر میں داخل ہوتے ہیں گیراج میں 2-4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم اور متاثر کریں گے. تھوڑی سی دروازے کی دہلیز سے اندر جب داخل ہوتے ہیں، بیٹے یا بیٹی کا حسن دیکھا، ہاں بیٹی خوبصورت ہے، قد کاٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، جتنے نمبر ملے یا دولت میں ملے یا حسن میں ملے. اور محبوب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ رب نہ تمہاری شکل دیکھتا ہے نہ تمہارا، کیونکہ مال بھی اس نے دیا، شکل عقل بھی اس نے دے دی. اللہ پھر کیا دیکھتے ہیں؟
فرمایا میرا رب جو دیکھتا ہے نا، الا قلوبکم، تمہارا دل دیکھتا ہے، اس میں غلاظت ہے کہ پاکی ہے، اس میں قدورت اور حسد اور کینہ ہے یا محبت اور الفت ہے، اس میں لوگوں کی نفرت دین کی محبت ہے یا کیا ہے؟ اور دوسرا میرا رب یہ دیکھتا ہے اعمالکم، عمل دیکھتا ہے کہ اس بندے کا عمل کیا ہے۔ حضرت بلال میں میرے رب کو دنیاوی طور پہ رب نے امتحان کے لیے بھیجا، نہ حسن نظر آتا ہے دنیا کے اعتبار سے، نہ نسب بھاری نظر آتا ہے، نہ مال نظر آتا ہے، لیکن پتہ ہے جب محبوب کا کلمہ پڑا، عمل نے کتنا آگے کر دیا کہ محبوب چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ جواب کیا ملا تھا؟ آقا یہ آپ کا بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ میرا رب جنت میں سنائی دے۔ آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، پوچھیں اس انسان سے جو آج دنیا میں چھوڑ کے قبر کی زینت بن چکا ہے۔ اللہ آج کسی کے پاس ٹائم نہیں، کوئی کسی کی قبر پہ جانا پسند بھی نہیں کرتا۔ ہم جذباتی ہوتے ہیں، دفنانے کے بعد بڑا ایموشنل مزاج ہوتا ہے، چلیے باجی آج چلیے قبر سے، چلیے چلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے رم کے پیچھے ہٹتے گئے، سال گزر جاتے ہیں، باپ کی قبر کی لپائی کرنے بھی کوئی نہیں جاتا، پھر طویل عرصہ گزر جاتا ہے، باپ کی قبر بیٹھ جاتی ہے، پھر ایک اور طویل وقت گزرتا ہے کہ بارش یا پانی کی وجہ سے وہ قبر بیٹھ جاتی ہے، کفن ننگا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا، پھر اور وقت گزر جاتا ہے کہ لوگ اس قبر کو لاوارث سمجھ کے، گورکھ کیا کرتا ہے اس قبر دی جگہ تے ایک اور قبر بنا دینا، 2 4 5 7 سال بعد جب ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں یار یہ قبر تھی، کہنے بھائی لب لو جے لب دی تھی اتنے ہی ہونی ہے۔ یہ میری اور آپ کی حیثیت ہے، رب کو مت بھولے۔ میں کتنی ماؤں کی یہ گفتگو سن کے لرز جاتا ہوں جو اپنی جوان بیٹی کو کہتی ہے تی یہ روزہ نہ رکھ، میری تی ماڑی ہو جو، خدا سے ڈرے۔ صحابہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے، جب دل گھبراتا کھلونوں سے مشغول کر دیتے ہیں۔ اس ٹائم سے ڈریے کہ جب انسان مرگے بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور سفید روپ کے اندر ڈاکٹر یا نرس آ کے ایک لمبا پائپ پکڑا ہوتا ہے جو یہاں حلق سے گلے سے گزارا جاتا ہے اور وہ معدے تک پہنچایا جاتا ہے، وہ معدہ جسے میں اور آپ دنیا میں خالی رکھنا پسند نہیں کرتے، بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کر سکتے، بھوک برداشت نہیں، پھر ان سے جا کے پوچھئے جن کے گلے میں ایک لمبا پائپ ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب اس کو منہ کے ذریعے جو کچھ جائے گا نالی کے ذریعے جائے گا، اب یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ آج نعمت ہے، آج وقت ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے گھر میں چل کے آئیں، مسجد میں بیٹھے ہیں۔ محبوب کائنات نے فرمایا جب تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بیٹھنے کا سبب صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کے بندے کی گفتگو سننا ہے، وہ بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ مگر ہمارا مزاج دیکھا کتنی مساجد میں اتفاق ہوتا ہے کہ لوگ جب تک مسجد میں ہوتے ہیں تو سوئی پہ بڑی گہری نظر، یہ چند سیکنڈ بھی ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر وہی چند افراد مسجد سے باہر نکلیں گے، آدھے پونے گھنٹے کی سیاسی گفتگو کھڑی رہے گی، مجھے آپ کو کھڑا کرے رکھے گی۔ یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیندار بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، ہماری اولاد کو اللہ نیک بنائے۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آتا رہے گا، جاتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے اس گھومنے کے اندر کہیں نہ کہیں میں اور آپ اتر جائیں گے، اور پھر یہ رمضان چلتا رہے گا، میرا اور آپ کا نام مرحوم میں آ جائے گا، اوہ بھائی بڑے چنگے سی کتنے گئے، فوت ہو گئے یار، دسیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں، گھر کے اندر ایک اپنے آپ کو ایک ایسا رول ماڈل کے طور پہ رکھیں کہ آپ کی بیٹی بھی آپ کی گفتگو سننا پسند کرے، آپ کا بیٹا بھی آپ کو سننا پسند کرے، لیکن ایسا مزاج تبھی رکھیں گے جب باپ رول ماڈل ہے۔ اگر ایک باپ ایک سگریٹ کی خاطر روزہ چھوڑ دیتا ہے، میرے کو سگریٹ ہی چھڑ ہوندی، اس کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ ایک سگریٹ اس کے ایمان پہ غالب آ گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کتنا کمزور ایمان ہے کہ دنیا کی بھوک برداشت نہیں کر سکا، اور قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس دن حدیث میں آتا ہے پیاس کی یہ کیفیت ہوگی کہ انسان پوری زندگی کے اعمال دے کے
ایک آدھا پیالہ پانی کا لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، ساری زندگی دی کمائی۔ آج وقت ہے، مہلت ہے، صحت ہے، عافیت ہے، آپ مرضی کا سجدہ کر سکتے ہیں، مرضی کا رکوع کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، خوبصورت کیفیت میں رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ پوچھئے اس سے جس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، پوچھئے اس سے جو مسجد میں نہیں آ سکتا، پوچھئے اس سے جو انسان ان چیزوں سے محروم ہے۔ میں ایک مسجد میں بیان دینے گیا تو ایک آدمی آیا، رو پڑا، بھولا نہ جا رہا ہو، تو اس کا بیٹا ساتھ تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے مسجد میں آنے کے قابل کر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے داڑھ کا کوئی نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے اب جبڑے کا آپریٹ ہوا ہے اور انہوں نے یہ دانتوں کا جبڑا سارا سی دیا ہے 1-2 ماہ کے لیے۔ اب یہ ہونٹ، یہ یہاں سے دانتوں کا جبڑا سی دیا گیا ہے۔ اب جو کچھ پیتے ہیں سٹرا کے ذریعے نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں۔ رب تعالی نے کہا نا وَهَدَيْنَاهُ الشَّفَتَيْن، ہم نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ نے کہا تجھے میں نے ہدایت رہنمائی دی، جبڑے کے اندر زبان دے دی، یہ تیری مرضی سے ہلتی ہے، مگر میں اور آپ چلاتے کہاں ہیں؟ غیبت میں، چگلی میں، برائی میں، تذلیل میں، تکلیف دینے میں، تنقید کرنے میں۔ تو اس کی قدر کریں، اس سے پوچھے جس کی زبان کو فالج ہو جاتا ہے، اس سے پوچھے جس کی زبان بندی ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کریں گے، اللہ کے ہاں میں اور آپ بے قدرے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو گھر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، خوبصورت آواز کے اندر اللہ نے آپ کو امام دیا۔ ہمارا مزاج کتنا عجیب ہوتا ہے، 1 منٹ امام اوپر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مساجد میں دیکھا 10 سیکنڈ نمازی کھڑے ہو جائیں گے، دائیں بائیں مڑ کے دیکھیں گے، بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہمارے مقتدیوں میں سے ہی کوئی کھڑا ہو جائے اور اگے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، پرچی کے پیسے دیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے مسز کو چیک کروانا تھا، ٹائم لیا، صبح کو ٹائم لے کے گیا، جب آیا میرا ٹائم جب شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب اندر سے اٹھ کے نیچے چلے گئے۔ بعد میں آنے والے وہ بھی بول رہے ہیں، لیکن میں اور آپ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ دینی ہے، ڈاکٹر صاحب نے پیشنٹ چیک کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانا ہے، فیس بھی دی، ایڈوانس پرچی بھی کٹوائی، مگر وہ میرے ٹائم ہونے پہ اٹھ کے چلا گیا۔ میری کیا مجال ہے کہ میں بول جاؤں؟ مگر ایک وقت کا امام ہے جسے ہم دنیا کا مقدس ترین امام کہتے ہیں، جس کے لیے آگے مصلی الگ بچھاتے ہیں، جس کو اپنے سے آگے کرتے ہیں، جس کو ہم نے نہیں کیا، اللہ اس کے رسول نے آگے کر دیا۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو کبھی امام کو آگے نہ کرتے، ایسے ہی آگے ہوتے یا ہمارے بچے ہوتے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے ہمیشہ انسان عزت جہاں بھی اچھی چیز سمجھتا ہے یا اپنے لیے پسند کرتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ اگر نہ یقین آئے تو آپ کبھی دنیا میں دیکھنا، اچھا پلاٹ ہے میں خرید لوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اچھا یار بچیاں دے کام آ جائے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ میری رشتہ داری ہمارے فیملی میں ہو گئی، میں چاہوں گا میرے بیٹے بیٹی کی رشتہ داری اچھی جگہ پہ ہو۔ یہ مصلی سب سے افضل ہے، لیکن اس افضل مصلی کو دینے میں نہ میرا اختیار، نہ آپ کا اختیار، نہ انتظامیہ کا اختیار، نہ کسی مالدار کا اختیار۔ مسجد بنا دے گا مالدار آدمی، انتظام سنبھال لے گا، لیکن مصلی کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہ مصلی رب نے جس کو دیا ہے، یہ رب کا انتخاب ہے، جسے رب نے اپنے انتخاب سے اسے آگے کیا ہے۔ خدا کے لیے یہ مزاج بہت ساری مسجدوں میں پایا جاتا ہے، پورا ٹائم ہویا یار وہ آٹومیٹک ایک سسٹم پہ لگا ہوا انسان ہے۔ ممکن ہے اس نے وضو کیا ہو اور قریب ہو کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا ہو، ممکن ہے ایک انسان نے وضو کیا ہے اور یورن آنے کی وجہ سے دوبارہ وضو بنا رہا ہو، ممکن ہے کہ اس کو نیچے آنے میں یا گھر سے باہر آنے میں یا دوسرے حجرے سے آنے میں ٹائم لگتا ہو۔ ہم سوئی سے سوئی چڑھتی ہے تو ہم کانا بوسی ایک دوسرے کے کان میں بات کر لیں، مولوی نے رکھا سوائے نماز تو اور کام نہیں، نماز بھی لیٹ، ادب بے ادبی میں بدل گیا۔ یاد رکھیں شیطان کے اندر کمال عبادت تھی، لیکن اس سے اندر پہلی چیز بے ادبی آئی تھی۔ بے ادب چیز انسان کو عبادت سے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیتی ہے۔ امام آیا ہے 2-4 منٹ اگر لیٹ بھی ہو گیا، وہ گفتگو بھی کسی سے کر رہا ہے، اسے آپ سے زیادہ پتہ ہے، اللہ نے اس کے سینسر میرے اور آپ سے زیادہ ایکٹیو کیے ہیں، تبھی اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی سے 2 منٹ کی گفتگو کر رہے تو ہم کھانسنا شروع کر دیں گے، حضرت ٹائم ہو گیا ہے، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے گھر کی تکریم نہیں ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی رمضان میں ضرور ایک بیان اسی موضوع پہ دوں گا
کہ جو مسجد میں نہیں آتا وہ بھی بہت بڑی رحمت سے محروم ہے، اور بہت سارے نمازی مسجد میں آ کے بھی بہت سارے ایسے جرائم کر لیتے ہیں جس میں انہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں تو نمازی ہاں، میں تو نیک ہاں، میں تو پہلی صف دا نمازی ہاں، لے میں نہیں بخشا گیا تو کون بخشا گیا، حالانکہ بہت ساری تکلیفوں کا وہ سبب بنتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کی بھی عزت کریں، اللہ کے گھر کی بھی عزت کریں، اپنے آپ کی عزت کریں، اپنے اہل خانہ کی عزت کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ سلیقے سے کریں، اللہ کو راضی کسی طریقے سے کریں۔ اللہ عاجزی پسند کرتا ہے، عاجزی کا ایک آنسو نکلا ہوا میرے آپ کی ماضی کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔